بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدی غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کمالات اور صفات کا مظہر تھے۔ جیسا اخلاق اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس اخلاق کی جھلک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخلاقی اعتبار سے انک لعلی خلق عظیم کا نمونہ تھے، اور انک لعلی ہدی مستقیم کا مصداق تھے۔ آپ کا رتبہ بہت اونچا ہے، آپ کا علم بہت وسیع تھا، آپ زبردست شان و شوکت کے مالک ہونے کے باوجود ضعیفوں، فقیروں اور کمزور لوگوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کی ترجیح کبھی یہ نہیں رہی کہ بڑی مسند ہو، اعلیٰ لوگوں کی نشست ہو، مالدار لوگوں کا جمگٹھا اور مجمع ہو، اور آپ جو ہے ہٹو بچوں کی صدا کے ساتھ اس بڑی کرسی پر آ کر براجمان ہوئے ہوں۔ آپ کو یہ پسند نہیں تھا۔ فقیروں میں بیٹھتے تھے، غریبوں میں بیٹھتے تھے، ناتوانوں، ضعیفوں اور کمزوروں میں بیٹھتے تھے۔ کتنی اچھی صفت ہے یہ! غریب کسی کے لیے کیا مسند بچھائے گا، کسی کے لیے کون سی کرسی لگائے گا؟ وہ تو خود بوریا نشین ہے، خاک پہ بیٹھتا ہے۔ تو پیر تو اصل میں یہ ہیں کہ وہ تشریف لا کر کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے کہ ایسی کرسی ہو، ایسی جگہ ہو، ایسے لوگ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، مالدار ہوں، پیسے والے ہوں۔ یہ چیزیں نہیں دیکھتے تھے، چونکہ اللہ کے ہاں پیسے کا، مالداری کا، جائیدادی ہونے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ فقر ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ باطن اور ظاہر کی صفائی ہے، وہ اخلاص ہے، نیک نیتی ہے۔ فقیر کے پاس کرنے کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی توجہ ٹوٹل پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو پچھلے درسوں میں بھی عرض کر چکا کہ سیدی غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا قرب چاہا، کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ توکل کے دروازے پہ آیا تو بڑا رش تھا۔ میں نے کہا یہاں تو باری آتے آتے ٹائم لگ جائے گا۔ پھر میں شکر کے دروازے پہ گیا، وہاں بھی ایسا ہی تھا۔ پھر میں بے نیازی اور غنا کے دروازے پہ گیا، وہاں بھی ایسے ہی تھا۔ لیکن جیسے ہی میں فقر کے دروازے پہ گیا تو وہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہم اگر یہ فلسفہ اقبال پڑھیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو انہوں نے اپنے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب کے لیے جب وہ لندن میں پڑھتے تھے، ان کے نام ایک خط لکھا، ایک مکتوب لکھا۔ اس کے اندر اقبال رحمہ اللہ پورے اسلامی تصور فقر کو اعلیٰ تصور کے ساتھ، اعلیٰ طریقے کے ساتھ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ پھر وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ آپ امیری کی طرف بڑھ رہے ہو، پیسہ کمانا، آسائشیں آرائشیں لینا، یہ سہولیات تو آپ کو ملے گی،
لیکن اس سے آپ کے لیے مشکلات بھی بڑی ہوں گی۔ تو ایک جگہ انہوں نے کہا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو پرواز ہماری تو یہ ہے نہیں، ہم تو زمین کے لوگ، سفلی نظام کے، ذیلی زمین کے، اس کیچڑ سے مٹی سے تعلق رکھنے والے۔ قدرت کے کمال اور قدرت کے کرشمے دیکھیں کہ اس نے نظام بالا سے، عالم علوی سے ایک صفت کھینچی اور ہمارے وجود میں رکھ دی، اور وہ روح ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ روح آپ کے وجود میں آئے اور اللہ آپ کو بلندیاں عطا کرے، اور یہ انسان ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر یہ پستی سے نکلے نہیں دے رہا، یہ آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس کی سوچ پہ تالا پڑ گیا، اس کی فکر اچھی نہ رہی، مشکلات پہ مشکلات۔ ہمارے غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقیروں میں بیٹھتے تھے۔ فقیر کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، ایک جان ہوتی ہے، وہ دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس جان ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وہ کھڑا رہتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، اس کے دل میں سچائی ہوتی ہے، وہ چال باز نہیں ہوتا۔ یہ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ وہ مسندیں نہیں لگواتے تھے۔ ہمارے یہاں تو اب جیسے سسٹم چلا کہ بڑے بڑے نعت خوان تشریف لاتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسٹیج اس طرح کا ہونا چاہیے، ساؤنڈ ایسا ہونا چاہیے، اور جو کرسی لگے گی 2-2.5 لاکھ روپے کی کرسی ہونی چاہیے، جس پہ بڑے پرتکلف انداز سے بیٹھ کر اور وہ رسول اللہ کی ثنا خوانی کریں گے۔ ان اللہ کے بندوں سے پوچھے کوئی کہ آپ بڑے یا جن کی آپ ثنا خوانی کر رہے ہو وہ بڑے؟ ان کے ثنا خوان عمر تھے، ابو بکر تھے، عثمان تھے، مولا مشکل کشا تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے، زمین پہ۔ جب سے یہ فرش مسلمان نے چھوڑا، بلندی کے چکر میں گیا، تو واقعی جسم تو بلند ہوا لیکن اس کی روح پستی کا شکار ہو گئی ہے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہیں۔ کوئی آدمی تکبر کرے یا بڑا ہو، علم کی وجہ سے ہوتا ہے، نسب کی وجہ سے ہوتا ہے، کمالات اور فضل کی وجہ سے ہوتا ہے، گفتگو اور کلام کی وجہ سے ہوتا ہے، مالداری، غنا، رتبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نقشہ ذہن میں رکھیں، پھر ہر جہت سے آ کر حضرت کو پرکھیں۔ آپ علم ہے تو بڑا کمال کا، حسن و جمال ہے تو ایسے زبردست، یوں لگتا تھا کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے کرشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں ظاہر کر دیے ہیں۔ ایسا خوبصورت چہرہ، موٹی آنکھیں، پتلی جو ہے وہ اس کی پنکھڑی کی طرح، پھول کی پتیوں کی طرح ہونٹ، باریک ابروئیں، سر مبارک تھوڑا بڑا، اور وجود اقدس ایسے دبلا پتلا جیسے سمارٹ آدمی ہوتا ہے، اس طرح کا رنگ گورا سید تھے، نجیب الطرفین تھے، حسنی والد کی طرف سے، حسینی ماں کی طرف سے۔ تو بہرحال جس نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے، اس حسن کے جلوے تو بہرحال سرکار کے وجود کے اندر تو تھے۔ تو کمال کا حسن و جمال، علم بڑے کمال کا کہ 40 سال تک آپ فقہ پڑھتے پڑھاتے رہے، لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے۔ میں انشاءاللہ 11ویں کے درس میں عرض کروں گا حضرت کی تعلیمات میں انشاءاللہ کہ ایک مسئلہ جب اٹکتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کسی نے کہا کہ آپ حضور غوث پاک کی مجلس میں جاؤ، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صاحب مسئلہ لے کے آتے ہیں، حضرت فرماتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چٹکی میں حل کر کے دے دیتے۔ وہ بھی منہ میں انگلی رکھ کے سوچتا ہے کہ فلاں فقہ کے فقہا کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، کوئی مسئلہ نہ حل کر سکا۔ حضرت آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے تو لمحے نہ لگائے مسئلہ حل کر دیا۔ میں تو سمجھا تھا آپ عام صوفی ہیں جیسے کہ شعبدہ باز ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے پہلے اپنی شریعت کا علم دیا ہے، اس کے بعد پھر میں نے وہ جو زمانہ حال ہوتا ہے، آدمی کی کیفیات ہوتی ہیں، ان کیفیات کے مرحلوں کو ہم نے بعد میں طے کیا ہے۔ تو اتنا بڑا علم، کوئی تکبر ہی نہیں ہے حضرت کے اندر، حضرت کمال کے تھے۔ اس لیے جو بندہ اترائے، تکبر کرے اور وہ کہے میں غوث پاک کا غلام ہوں،
وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ سچ تو یہ ہے کہ غوث پاک کا غلام جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پیر نے ان کو عاجزی سکھائی ہے، ان کو اکڑنا نہیں سکھایا۔ آپ کی شفقت اور محبت اور عنایات کے سبب آپ کے ہم نشیں جتنے لوگ تھے، ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ یہی صفت رسول اللہ کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ہر مرید یہی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی نہیں غریب آیا تو بھی کشادہ دلی سے ملے، امیر آیا تو بھی کشادہ دلی سے ملے۔ یہ نہیں کہ امیر آیا تو چائے پانی پیش کر دی اور غریب آیا بیچارے کو سیدھے منہ پوچھا نہیں، وہ جب ملتے تھے تو کمال کا ملتے تھے، بات کرتے تھے تو سب سے ایسے بات کرتے تھے کہ گویا کہ انہوں نے اپنا جگر، اپنا دل مبارک سامنے والے کو دیا ہوا ہے۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ذرا سی کوئی خدمت کرتا یا نظر و نیاز اور ہدیہ اور تحفہ پیش کرتا، آپ اس آدمی کی بڑی قدر کرتے اور جو آپ کو دیا گیا ہوتا وہ فوراً اسی وقت راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی مجلس میں بعض اوقات 400 حاضرین کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیتے تھے۔ 400 ایک ولی بنانا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آپ کو اور مجھے کوئی اپنا بچہ دے دے اور یہ کہے کہ اس کو انسان بناؤ، اس کو دین آنا چاہیے، اس کو شریعت آنی چاہیے، صاحب بہت مشکل ہے۔ ایک مجلس میں سال نہیں لگائے، ایک مجلس میں 400 لوگوں کو ولایت کے رتبے پر فائز فرما دیا کرتے تھے۔ شجاعت ایسی کہ خلیفہ وقت کو ممبر پر بیٹھے للکار کر خلاف شرع امور سے روکتے، اور ان کا ایک تقیہ کلام تھا، جیسے ہمارے علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ للکارتے تھے، وہ بھی تو حسین کے خادم تھے، غوث پاک کے خادم تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدی غوث پاک جیلانی بادشاہوں کو للکار کر ایک جملہ کہتے تھے، یا نخلا، ایک کھجور کے تنوں سیدھا ہو جاؤ، شریعت کے مطابق چلو، نہیں تو تمہارے خلاف باتیں کی جائیں گی، بحثیں کی جائیں گی۔ یہ جو ہمارے یہاں آج کل جو پلپلا نظام چلا کہ ایک بہت بڑا آدمی جس نے یہ سمجھا کہ شاید وہ چپٹی باتوں سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا چکا ہے، وہ گیا اور اس نے حکام بالا سے کہا، ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ سے بڑا میں نے کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا۔ وہ مطلب اقتدار کی کرسی پہ ایک شخص بیٹھا ہے، وہ فرض کریں عاشق رسول ہیں بھی، آپ نہیں بولو، کیوں بول رہے ہو؟ آپ عالم ہو، اپنے علم کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ توبہ نعوذ باللہ۔ تو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو سکھایا کہ جو میرا ہوگا وہ چاپلوس نہیں ہوگا، سچی بات کرے گا۔ اور حضرت سے پوچھا گیا تھا، صاحب بڑا جلال دیکھا آپ کا، جس کے سامنے آپ جاتے ہیں ہر لٹ جاتا ہے، ہر بندہ دب جاتا ہے، بڑے سے بڑا بولنے والا چپ، بڑے سے بڑا عہدے والا خاموش، بڑے سے بڑا سرغنہ جو بڑا وجود رکھتا ہو اور بڑا بدماش قسم کا ہو، جیسے ہی آپ کے سامنے آتا ہے تو سر نیچے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نے بچپن سے، جب سے میں مدرسے میں لگا تب سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سچ کی برکت سے، جس کی وجہ سے سچ کی برکت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے میرے چہرے پر، میرے وجود پر، میرے اس ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روب کو رکھا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں آپ کہ میں سچ کہتا ہوں، اس لیے میرا جو سچ ہوتا ہے اس کے سامنے سب کے پول کھل جاتے ہیں، کوئی میرے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کتنی اچھی بات ہے یہ۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بات اوپر رہے، تو سچ، جھوٹ نہیں، سچی بات کرنی چاہیے۔ آپ کے متعلق ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی بڑے بامروت تھے۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ کہ آپ کا اور میرا کوئی معاملہ ہوا اور پتہ چلا مجھے یا آپ کو پتہ چلا اور ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے، بات چیت ہوئی اور آپ نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو ہم لگ جاتے ہیں پیچھے، نہیں فلاں نے بولا، فلاں نے بولا، فلاں نے بولا۔ آپ کی قسم کو میں نے 1 منٹ میں اڑا دیا۔
آپ کیسے بامروت تھے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ فرماتے ہیں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اگر کوئی آپ کی شان میں بے ادبی کرتا تو آپ کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ اسے سزا دیتا تھا۔ بھروسہ تھا، صبر تھا، اللہ کی ذات پر تکیہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں کوئی قسم کھاتا تو آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے گا، سامنے والا جو قسم کھا رہا ہے اگر سچی ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی قسم کا اعتبار کرنا مجھ پہ لازم ہے، اگر جھوٹی ہے تو وہ بے قدرہ ہے، اس نے اللہ کے نام کی عزت نہیں کی۔ میں تو جانتا ہوں نا میرے رب کے نام کی بڑی عزت ہے، میرے رب کے نام کی بڑی تعظیم ہے، تو میں چھید کو ریت نہیں کروں گا۔ جب اس نے قسم کھا لی، ٹھیک ہے آپ جائیں، اب معاملہ آپ کا رہا ہی نہیں، اب وہ قسم کھا کر اپنے معاملے اور آپ کے معاملے میں اللہ کو ڈال چکا ہے، اب بدلہ اس سے اللہ لے گا، آپ اور میں کیا بدلہ لیں گے؟ اب سوچیں کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس سے، کتنی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ خالی پیلی کا خدا کے واسطے کا کوئی بیر بندہ کسی سے رکھے، بات کا بتنگڑ بنا دے، کھینچتے کھینچتے اس کو ربڑ کی طرح اتنا کھینچ کر لمبا کر دے، ایک ہی بات پہ حضرت نے ختم کر دی بات۔ تو فرمایا دیکھو میرا معاملہ اور ان کا معاملہ ہے، انہوں نے قسم کھا لی ہے، میں نے چھوڑ دیا، تو میں بجائے اس کے کہ ان کے معاملے میں الجھوں تو اچھا نہیں ہے، جتنی دیر میں ان کے معاملے میں الجھا رہوں گا اتنی دیر میں اپنے رب کو یاد کر لوں، اتنی دیر میں اپنے رب کے احکامات پہ عمل کر لوں۔ کتنی اچھی بات ہے، ہمارے پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ جو آج کے دور میں ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کماتے ہیں خود کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد جو بچ گیا اس کو ہم اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، یا کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ضخیم ہوتا رہے، پیسے کا حجم بڑھتا رہے۔ ایک دوسرا یہ کہ ہم کسی کی مدد نہیں کرتے۔ مدد سے مراد یہ کہ کوئی بندہ جا رہا ہے، اس نے ہمیں یہ کہا یہ پانی بھر کے دے دو، ہم کہتے ہیں تمہارے پاؤں میں مہندی ہے کیا، خود چلو خود جا کے کرو۔ کوئی اور کسی کام کے لیے بول دیا تو ہم نہیں کرتے۔ ہمارے پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اگر آپ سے کہتا کہ حضرت یہ پیسے لیں اور بازار سے یہ چیز لا کے دے دیں، تو آپ اکثر بازار جا کر اگر آپ کے غلام نہ ہوتے اپنی چیزیں بھی خود خریدتے، اگر خادم یا خادمہ بیمار ہوتے تو آپ خود آٹا پیس کر اور روٹی پکا کر تقسیم فرماتے، ان کو بھی کھلاتے، خود بھی کھاتے، فقیروں کو بھی دیتے۔ ایک بار رستے میں 7 لڑکے کھیل رہے تھے، آپ کا گزر ہوا، ایک لڑکے نے آپ کو پیسے دے کر کہا مجھے بازار سے مٹھائی لا کے دے دیں۔ آپ نے پیسے لیے، غوث پاک، اب جیسے کوئی عام آدمی نہیں ہے، غوث پاک جن کا ایک لمحہ اللہ جانے کہ اس لمحے کی کیا قیمت ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ چونکہ میں نے کل کے درس میں، پرسوں کے درس میں کہا تھا کہ آپ جب بھی اپنے لیول پہ لا کے سوچیں گے تو آپ غوث پاک کو نہیں سمجھیں گے، آپ وہ بہت اونچے ہیں، بس آپ اپنے لیول سے بہت اونچا سوچ کر غوث پاک کو پڑھیں گے تو لمحہ نہیں لگے گا، وہ آپ کے دماغ میں آ جائیں گے۔ تو آپ گئے اس کے لیے، آپ نے مٹھائی لائی، اس کو دے دی، ابھی اس کے ہاتھ میں وہ چیز تھمائی تھی، دوسرے نے پیسے نکال کے دی، حضرت مجھے بھی لا کے دے دیجئے۔ بچے ہیں، آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے پیسے لیے اور گئے، دوسرے کے لیے بھی خرید کے لائے، ابھی لا کر اسے دی تھی کہ تیسرے نے کہا حضرت مجھے بھی، آپ نے اسے بھی لا کر دی۔ 6 یا 7 جتنے بھی تھے، ہر ایک کے لیے یا ان میں سے اکثر کے لیے انہوں نے پیسے دیے باری باری، اور آپ چیزیں لا کر دیتے رہے۔ دیکھیں بازار جا رہے ہیں، ایک ہی چیز منگوا رہے ہیں، جدا جدا نہیں ہے، ایک گراؤنڈ میں کھیلنے، ایک میدان میں کھیلنے۔ آپ کے پاس تو شرعی جواز تھا، آپ فرما دیتے بچوں جو منگوانے ہیں سب ایک ساتھ دو، بار بار میں اس عمر میں کیا آؤں گا جاؤں گا۔ تو بڑی نکاحتیں، بڑی مشقتیں برداشت کر کے یہ رتبے پائے ہیں، ٹانگوں میں، وجود میں بڑی وہ بھوک اور پیاس اور سفر کی شدت کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی تکلیفیں ہوں گی آپ کے وجود اقدس کے اندر، لیکن نہیں، ساتھ کھڑے ہوئے باری باری، آپ نے سب کو نوازا، کسی کو منع نہیں کیا۔ کسی کو تو مشکل کشا کہتے ہیں، ان کی مشکل تھی نا، حل کی انہوں نے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ اپنے لیے تو ہر کوئی آتا ہے اس جہاں میں، اس زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہمیں سکھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق سے افضل اور زیادہ کامل کوئی چیز نہیں ہے۔ میٹھی بات کرو، اچھی دل سے منافقت نہیں، سچی بات کرو اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کو کھانا کھلاؤ۔ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، اس کے متعلق ہے حضور غوث پاک کے، اور وہ اس کو کہیں دریا کے پار جانا تھا، بڑی رونی سی صورت لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا صاحب کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت مجھے دریا کے اس پار جانا ہے، ملاح سے کشتی باندھ سے کہا کہ مجھے اس پار لے جاؤ، میرے پاس کرایہ نہیں تھا، اس نے جانے نہیں دیا۔ آپ بیٹھے ہی تھے کہ ایک بندہ آپ کے پاس 30 دینار آپ کے مریدوں میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، 30 کے 30 دینار لے کر آپ اس آدمی کے ہاتھ میں دیتے، فرماتے ہیں جا کر کشتی والے کو دے دو اور اس کو کہو یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے دیے ہیں، اور اس سے یہ فرما دو کہ جب بھی کوئی غریب فقیر آئے تو تم نے اسے منع نہیں کرنا، اس کو دریا کے اس پار لے کے جانا ہے۔ کرایہ کتنا ہوگا؟ 1/4 دینار بھی نہیں ہوگا۔ 30 دینار دیے، 30 دینار آج کے حساب سے آپ یوں سمجھے کہ 3 لاکھ روپے ہاتھ میں دے دیے۔ زندگی بھر کسی فقیر کو منع مت کرنا۔ یہ تھے غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 1995 میں نورانی میاں رحمہ اللہ نے ایک درس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کاش کہ ان لوگوں کی ہم زندگی میں قدر کرتے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے جتنے سنی ہیں وہ 11ویں شریف تو پکاتے کھاتے ہیں، اور فرمایا جب 11ویں والے پہ بمباری ہوئی تو اس وقت لوگوں نے کہا سیاسی مسئلہ ہے، یعنی جب عراق میں بمباری ہوئی تھی 92-93 کے اندر، امریکہ نے بش نے جب حملے کیے تھے صدام حسین رحمہ اللہ کے دور میں، تو اس وقت لوگوں سے جب کہا جاتا تو کہتے تو سیاسی مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور وہی لوگ جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا تو وہ لائن سے دے کے مناتے ہیں۔ بھائی پوری زندگی وہ ہمیں کھلاتے رہے، ان کے صدقے سے ہمیں اللہ عطا فرماتا رہے، ان کے صدقے سے ہم یہ کہتے رہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ نے ہم پر کرم کیا، اور آج جب ان کی باری آئی تو ہم نے کہا یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دے تو سیاست دان کریں گے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان نہیں کھڑا ہوگا تو پھر مسلمانوں کا سیاسی مسئلہ حل کرنے کے لیے اسرائیل نہیں آئے گا، ان کا سیاسی مسئلہ حل کرنے کے لیے امریکہ نہیں آئے گا، ان کے سیاسی مسئلوں کے حل کے لیے لندن نہیں کھڑا ہوگا، مسلمانوں کو ہی کھڑا ہونا ہے۔ کھڑے تو ہوں، دل میں یہ ہمت تو پیدا کریں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات لکھی یہاں پر، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے بڑے مریدین بہت تعداد میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ آئی مقام حلہ، اس جگہ پہ آپ نے فرمایا دیکھو غریب کہاں ہے، کون غریب ہے یہاں پہ؟ تو پتہ لگایا گیا کہ ایک جھونپڑی میں ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی رہتے ہیں۔ حضرت کا انداز دیکھیں، حضرت نے فرمایا انہی کے گھر میں رکیں گے۔ ان کے خیمے میں اس جھونپڑی کے اندر چلے گئے، مریدین بھی ساتھ ہیں، اور جا کر بیٹھ گئے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ سرکار تشریف لائے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں طرف سے امیر، غریب، مالدار، اس علاقے کے بڑے جو گورنر تھے سب حضرت کی خدمت میں آ گئے۔ جو مالدار تھے وہ کوئی ساتھ یہ تحفہ لایا، کوئی گائے پکڑ کے لایا، کوئی بھینس پکڑ کے لایا، کوئی بکریاں لے آیا، کوئی اونٹ لے آیا، کچھ غلہ لے آئے، کچھ سونا لے آئے، کوئی پیسے لے آئے۔ آپ کہاں پہ ہیں؟ اس بوڑھے اور بڑھیا کے گھر میں، غریب خانے میں۔ وہ اب غریب خانہ نہیں ہے، وہ برکت کدہ ہے، کیونکہ وہاں سیدی غوث پاک جلوہ فرمائے۔ جب وہاں سب نے لا کر دیا، سب نے کہا حضرت میرے محل، میری کوٹھی میں، میری حویلی میں، میرے بنگلے میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم یہیں رہیں گے۔ تو غریب پرور تھے۔ 3 دن قیام کیا، 3 دن کے بعد آگے سفر کی طرف نکلے، تو جب جانے لگے تو جتنی بھینسیں، جتنی بکریاں، جتنی گائے، جتنے تحفے تھے وہ سارے اس بوڑھے اور بوڑھیا کو عطا فرما دیے۔ ہمارے سب مالدار ہیں، تم ہی غریب ہو، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا سہارا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے اس کے لیے خود غرضی کے لیے نہیں، لالچ کے لیے نہیں، محبت میں ہم ان کی ذات اقدس کے ساتھ جڑیں گے تو ہمیں دنیا نہیں چاہیے صاحب۔ یہ تو چند لمحے، ہو سکتا ہے کل آواز ہو جائے میری یا آپ کی یا کسی کی کہ فلاں انتقال کر گیا، کیا بھروسہ۔ ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں ان کی ذات سے محبت ہے، اور ہے الحمدللہ، ہم دل سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن کے
ہر تار کے اندر غوث پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس امید سے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارا سہارا ہوں گے، ہم تو حقیر کمزور سے ہیں، تو ان کے غلاموں کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، زہ نصیب کے وہ اگر قبول فرما دیں اور ہم پہ رحم و کرم فرما دیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الغنائم عبداللہ بطاحی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور غوث الثقلین رحمہ اللہ کی بارگاہ میں 4 افراد کو دیکھا جن کو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ ملاقات کے بعد وہ باہر مدرسے کے صحن میں آ گئے۔ سرکار محبوب سبحانی نے مجھے ان لوگوں سے اپنے حق میں دعا کروانے کی تلقین کی۔ میں حسب حکم صحن میں ان لوگوں کے پاس آیا، دعا کے لیے عرض کیا کہ صاحبو، میرا پیر فرما رہا ہے کہ میرے لیے آپ چاروں دعا کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا تیرے لیے بشارت ہے کہ تو ایسی مقدس ہستی کا خادم ہے جن کی برکت سے اللہ سمندروں اور خشکیوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جن کی دعاؤں کے سبب تمام نیک اور بری مخلوق پر اللہ رحم فرماتا ہے، اور ہم تمام اولیاء انہی کے قدموں کی برکت سے اور انہی کے دائرے حکم میں رہنے کی وجہ سے حفاظت میں ہیں، ورنہ پر جل جاتے، وجود ختم ہو جاتا، ہستی فنا ہو جاتی۔ یہ تو حضرت کی دعائیں ہیں جو معاملات کو ٹھنڈا رکھتی ہیں، اللہ کا کرم ہم پہ اترتا ہے۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے، مجھے تعجب ہوا، میں پیر کی خدمت میں آیا، میں نے عرض کیا اے عبداللہ میری حیات ظاہری، میں نے ان سے عرض کیا جب لوٹ آیا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ میری حیات ظاہری میں یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرنا۔ میں نے پوچھا اے میرے حضور میرے سردار، یہ تو بتائیے یہ 4 لوگ تھے کون اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ سب کوہ کاف کے سردار ہیں اور وہیں رہتے ہیں، کوہ کاف کے سردار ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سر بسر نور خدا ہیں سیدی غوث الانام، نور چشم مصطفیٰ ہیں سیدی غوث الانام، محو ذات کبریا ہیں سیدی غوث الانام، واقف سر نہا ہیں سیدی غوث الانام، مقتدائے اولیاء ہیں سیدی غوث الانام، قبلہ اہل صفا ہیں سیدی غوث الانام، آستانہ غوث کا دار العطائے خلق ہے، چشمہ لطف و عطا ہیں سیدی غوث الانام۔ یہ جو ارادت مندی ہے، میں تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت دنیا کے محتاط ترین آدمی ہیں، بہت محتاط آدمی ہیں، عقائد میں ان سے بڑا احتیاط کرنے والا کوئی نہیں ہے، مسائل میں ان سے بڑا احتیاط کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس چیز کو لکھتے ہیں کمال کا لکھتے ہیں، کمال کا لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اگر ثنائیں بیان کی ہیں، تعریفیں کی ہیں، تو یا تو رسول اللہ کی کی ہیں یا رسول اللہ سے جڑے ہوئے لوگوں کی کی ہیں۔ اب سرکار کی خدمت میں جو انہوں نے قصیدہ پڑھا ہے، اس قصیدے کو پڑھنے کے بعد تو یہی آتا ہے بندہ آنکھیں بھی بند کر دے، کان بھی بند کر دے، پورے وجود کو ایک مجسمہ بنا کر کھڑا ہو جائے اور کہے حضرت ہم تو آپ کے رحم و کرم پر ہیں، اللہ کے حضور ایک صدا دے دیجئے، ایک دعا کر لیجئے کہ اللہ آپ کے صدقے دنیا آخرت میں ہم پہ کرم فرمائے۔ جو حضور سیدی غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو ان کی باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ اس جذبے سے عرض کی ہیں، ایک تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یقیناً نیکوں کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ مقصد تھا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیارے سیدی غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہم نکمے بھی کسی لسٹ میں آ جائیں، ہمارے لیے بھی کچھ دنیا آخرت کی بھیکیں مقدر ہو جائیں کہ ان کے ہاتھ سے ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ تیسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے کوئی کہے کہ آپ کون ہو تو میں سیدھا سیدھا کہوں گا کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ آپ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں ان کا غلام ہوں۔ ہر ایک کی چاہت ہے، ہر ایک کی عقیدت و محبت ہے، تو زبانی نہیں پھر صرف ان کی طرز اپنانی چاہیے، اپنی اولاد کو ان کے طریقے پہ چلائیں۔ بہت اچھی کتاب ہے یہ جو لکھی ہے ہمارے بزرگوں نے، اس کا نام ہے حیات المعظم فی مناقب سیدنا غوث الاعظم رحمہ اللہ۔ یہ کوئی حسن قادری صاحب ہیں، احمد حسن قادری صاحب ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ ہمارے استاذی تھے علامہ جمیل احمد نعیمی ضیائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میرے ساتھ میرے ایک ساتھی تھے علامہ مولانا سید محمد علی شاہ صاحب سیدہ مجدوم، ہم دونوں حاضر ہوئے تھے۔ تو حضرت نے اس وقت یہ تحفہ مجھے عطا فرمایا تھا اور
میں نے اس پر لکھ بھی دیا تھا کہ تحفہ از بقیت السلف حضرت علامہ مفتی جمیل احمد نعیمی ضیائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسین مجدہم اس وقت حیات تھے، تو انہوں نے یہ کتاب دی تھی. آپ نے مطالعہ کریں اس کا، ان کی سیرت کو پڑھیں. آپ کا ہر بچہ غوث پاک کو پڑھا ہوا ہونا چاہیے، ہر بچی نے ان کو پڑھا ہوا ہونا چاہیے. آپ یقین مانیے یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ اگر ان کے جو نام مبارک ہے نا، اگر اس کا ایک نقطہ بھی یہاں دماغ میں آ گیا تو کمال ہو جائے گا. صاحب دنیا بھی اچھی اور انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور چوتھا جو مین مقصد ہے ان کے تذکرے کرنے کا، وہ ان کی تعلیمات ہیں. آپ نماز نہیں چھوڑتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے، نماز پڑھتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، فقیروں کو ترجیح دیتے تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، سٹیٹس نہیں رکھتے تھے، رتبہ نہیں بتاتے تھے کہ میں اس رتبے کا اور میں غریب کے ساتھ کیوں بیٹھوں. جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے زبان اقدس کی بڑی ایک مشہور بات ہے. حضرت غالباً سیدہ زنیرہ نام تھا ان کا، میں نے خود پڑھا نہیں اس کو، میں نے رضا ثاقب مصطفیٰ صاحب زیدہ مجدہم کو سنا کہ وہ ایک دیوانی خاتون تھی مدینہ کی، اور وہ کسی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تو پورا دن نکل جاتا. ایک دفعہ مسجد نبی شریف میں آئی، اس نے اشارہ کیا آپ کو. اب اس کو کیا پتہ اتنی عظیم بارگاہ جہاں جبریل بھی آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس نے اشارہ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے چلے گئے اس کے پاس. حضرت عمر موجود ہے، ابو بکر ہے، عثمان ہے، علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، دیگر صحابہ ہیں. تپتی دھوپ تھی اور کافی ٹائم تک، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس نے حضور کو اپنے ساتھ کھڑا رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، پھر وہ اجازت مانگ کر چلی گئیں. حضور جب واپس تشریف لائے تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پاگل خاتون ہے، اس کو کیا پتہ آپ کی بارگاہ کی عزت کیا ہے، قدر کیا ہے، اور اس نے دھوپ میں آپ کو اتنے لمحات کھڑے رکھا، آپ نے کیوں سنی اس کی باتیں، اب تشریف لے آتے. حضور نے فرمایا اس پاگل کی تو کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنتا اس کی. تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے، فقیروں کے حامی، بے کسوں کا سہارا. یہ جو دستگیر انہیں کہا جاتا ہے، ایسے نہیں کہا جاتا. یہ ہاتھ پکڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے پچھلے درسوں میں کہہ چکا کہ انہوں نے فرمایا مجھے ایک کمزور سے شخص ملا تو اس نے مجھے پہچانا اور کہا کیا تم میری مدد کرو گے. ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ پکڑا، جیسے ہی ہاتھ لگایا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا جیسے کھجور کا تنا تر و تازہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں. آپ نے فرمایا بتا دو. اس نے کہا میں رسول اللہ کا دین ہوں، میں کمزور ہو گیا تھا، اب آپ نے سہارا دیا، اللہ مجھے مضبوطی عطا فرما دے گا. پورا دین سنبھالا. تو میں اور آپ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم ان کی غلامی میں آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم پہ کرم کرے گا. اللہ ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری ازواج و اولاد کو، ہمارے اعزاء و اقارب کو، تمام بہن بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو سرکار کا غلام رکھے. انہی کی غلامی میں جینے کی توفیق دے، انہی کی غلامی میں موت دے. اور جب قیامت کے دن صدا دی جائے تو غوث پاک کے غلاموں کی حیثیت سے ہمیں اٹھایا جائے اور غوث پاک اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے جا کر ہماری شفاعت کرائیں. اللہ ان کے درجے بلند فرمایا. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مالک الملک، کلمات کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما. اپنے بندہ خاص غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. الہی جو مسلمان جہاں کہیں علیل و بیمار ہیں سب کو تندرستیاں نصیب فرما. اے اللہ میری والدہ میرے والد کو صحت و تندرستی عطا فرما. میرے سسر کو، میری ساس کو، جو ان سے جڑے افراد بیمار ہیں ان کو شفا اور تندرستی عطا فرما. ہمارے ان بھائیوں میں سے، تعلق داروں میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفا اور تندرستی عطا فرما. میرے جتنے اعزاء و اقارب، بالخصوص میری بہنیں، میرے بھائی، جتنے رشتہ دار ہیں اللہ سب کو تندرستی اور سلامتی عطا فرما. اے اللہ تیرے نیک بندے تیرے در پر حاضر رہے، ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ تو اپنے بندہ خاص غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صدقے جن کی اولادیں نہیں انہیں اولادیں عطا فرما. اے اللہ جو بے اسباب ہیں انہیں اسباب نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اپنے اس بندہ خاص مشکل کشا کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما. اے اللہ ہمیں نزا کے وقت ان کے اور ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب فرما. اے اللہ ان کے غلام کی حیثیت سے
دنیا سے رخصت ہونے، ان کے غلام کی حیثیت سے قبر میں جانے، ان کی غلام کی حیثیت سے قیامت کے دن اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔